اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی گئی، پھر اللہ رب العزت نے صفت بیان فرمائی، صفت رحمان اور صفت رحیم، جس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اب یہ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں، کئی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی مذہب اور شریعت کے ہیں، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو یہاں پر جو دین ہے وہ مذہب اور شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دین کے دوسرے معنی عبادت اور بندگی کے معنی میں آتا ہے، جیسے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، یعنی عبادت اور بندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ جیسے دوسری جگہ پر فرمایا گیا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ، آپ کہہ دیئے میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مخلصاً لہ دینی، اپنے دین کو یعنی اپنی عبادت کو اور اپنی بندگی کو مخلصاً لہ اسی کے لیے خاص کرتا ہوں۔ اسی طرح دین کے معنی بدلے اور جزا کے آتے ہیں، جیسے والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو یوم الدین یعنی بدلے کے دن کی جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ یا ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ کنّا نکذب بیوم الدین، ہم لوگ بدلے کے دن کو جھٹلانے والے تھے۔ تو اس طریقے سے دین کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں، مذہب اور شریعت کے معنی میں بھی، عبادت اور بندگی کے معنی میں بھی، بدلہ اور جزا کے معنی میں بھی۔ لیکن دین کا لفظ جب یوم کے ساتھ استعمال ہوگا، یوم الدین، تو اس کے معنی ہوں گے بدلے کے دن، جزا کا دن۔ اللہ رب العزت کی بدلے کے دن، یعنی وہ مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جو بدلے کا دن ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، ہر ایک پر اسی کا اختیار ہے، اقتدار ہے، اور ہر چیز وہی کرنے والا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اس نے ظاہری طور پر کچھ لوگوں کو اختیار دے رکھا تھا، دنیا کے اندر کچھ اختیار دے دیا گیا تھا، کرنے کا، نہ کرنے کا، اپنی طاقت کے استعمال کا، اپنی زبان کے استعمال کا، اپنے برتاؤ کے استعمال کا۔ انسان اس اختیار کا مالک تھا، لیکن قیامت کے دن وہ سارے اختیارات چھین لیے جائیں گے، سب اختیار ختم ہو گئے، اب صرف ایک اختیار باقی رہ گیا، اللہ رب العزت کا اختیار، وہی جو چاہے گا کرے گا۔ اور اب دن ہے بدلے کا۔ اس کو مالک بھی پڑھا گیا ہے اور ملک بھی پڑھا گیا ہے۔ ملک کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں، یعنی وہ تنہا اس دن ہوگا، اکیلا۔ اب جو لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے بہت ساری باتیں کہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم جو چاہے کریں، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم چاہے بناؤ کریں یا بگاڑ کریں، ہم خیر کریں یا شر اور فساد کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم چاہے جس کے ساتھ میں زیادتی کریں، جس کو چاہے اکرام سے نوازیں، کوئی ہمیں روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی جب وہ غلاموں کی طرح سے حاضر ہوں گے اللہ رب العزت کے سامنے، اور بادشاہت اللہ رب العزت کی ہوگی تنہا، وہی اکیلا ذوالجلال والاکرام ہوگا اور کرسی عدل پر بیٹھا ہوگا، اور اس وقت وہ لوگوں کے سامنے فیصلے کر رہا ہوگا، ان کی تمام اعمال کا اب وہ فیصلہ کر رہا ہوگا۔ اور قیامت کا دن بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس اختیار کو جو اللہ رب العزت نے عارضی طور پر انسان کو دیا ہے، اس اختیار کو پا کر لوگ بگڑ جاتے ہیں، گھمنڈ اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی طاقت کا، اپنے پیسے کا، اپنے اقتدار کا، اپنی حکومت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان کی سزا کے لیے بھی کوئی دن متعین ہونا چاہیے۔ چنانچہ قیامت کے دن وہ رکھا گیا ہے جس روز کسی کی بادشاہت نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 16 میں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ یعنی قیامت کے دن جب آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری انسان تک سارے لوگ کھڑے ہوں گے اس کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں، سب کے سب، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ تفسیر کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور پوری کائنات سب ختم کر دی جائے گی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی،
حتیٰ کہ حملۃ العرش کو بھی موت آ جائے گی، جو عرش کا پایا تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی، اور کوئی باقی نہ رہے گا، کوئی ذی نفس، کوئی سانس لینے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس روز اللہ ایک آواز لگائے گا، پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سب تو ختم ہو چکے ہیں۔ وہ مغرور اور گردنیں جن کی تنی ہوئی تھیں غرور میں، وہ سب خاک میں پیوست ہو چکے ہیں، پیوند خاک ہو چکے ہیں۔ سب کا غرور اور گھمنڈ ختم ہو گیا، سلطنتیں ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی، سب کی روحیں کھینچ لی گئی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کوئی آواز نہیں آئے گی، تو اللہ رب العزت خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی، میری، جو سب پر غالب ہے۔ لہذا اس دن سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ دن ہے جو جزا کا دن ہے، جو بدلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، یہ سورہ حج آیت نمبر 56۔ اس روز بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہوگی، جو لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہوگا۔ کن لوگوں نے غلط کام کیا، کن لوگوں نے صحیح کیا، کن لوگوں نے انصاف کیا، کن لوگوں نے زیادتیاں کی، کنہوں نے کس کے ساتھ میں حق مارا، کس کا حق مارا، کس کے ساتھ میں زیادتی کی، آج اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا، کسی کے اوپر غلط الزام لگا دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کو بدنام کر دیا، تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو بڑے عقل مند تھے جو سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل آئے، کسی کو بیوقوف بنا دیا، کسی کو قتل کر دیا، جان لے لی، کسی کو پوری زندگی پریشان کرتا رہا، تو وہ یہ نہ جانے کہ اب اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اب اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب ظالم اور مظلوم دونوں کھڑے ہوں گے، اور آج کا دن فیصلے کا دن ہوگا، اور اللہ رب العزت فیصلہ کر رہا ہوگا۔ انسانوں کی تو بات جانے دیجیے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے، وہ تو غیر مکلف ہے، انسان تو مکلف ہے، انسان کو تو جواب دینا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم یہ شر کر کے نکل جائیں گے، ہرگز نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کرے گا، نیکی کرے گا، وہ اس کو پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کرے گا تو وہ اس کو پالے گا۔ لہذا انسان غافل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کر رہا ہوگا۔ اور کوئی یہ نہ سوچے جیسے دنیا میں لوگ سوچا کرتے تھے کہ ہم فلاں کو بچا لیں گے، فلاں کو بچا لیں گے، فلاں کی سفارش کام آ جائے گی، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں شہید، فلاں امام وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار آیت نمبر 29۔ جس روز کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی مالک نہ ہوگا، اور سارا کا سارا معاملہ اس روز صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک اللہ ذوالجلال والاکرام، ایک اللہ فیصلہ کرنے والا۔ اب یہ نہ سوچے کہ ہم فلاں کی پوجا کرتے ہیں، فلاں کی عبادت کرتے ہیں، مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ان کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں، یہ ہم کو بچا لیں گے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ لات، عزا، ہبل کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ ہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہوں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو بچا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یا اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ آپ جان لیں کس کی مجال ہوگی جو اللہ کے سامنے بول سکے۔
سفارش اسی کی ہوگی جس کو اللہ اجازت دے گا کہ فلاں کے بارے میں تم فلاں سفارش کر سکتے ہو، اے نبی تم آگے آؤ اور فلاں کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، تم کو اجازت ہے، اس کے بارے میں سفارش ہوگی۔ وہاں اس کی بارگاہ میں لوگ لب کھولتے ہوئے تھر تھرائیں گے، بڑے بڑے انبیاء کرام کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا ہوگا، یعنی اس روز جس روز کوئی اللہ سے بات کرنے کی جرت نہ کر رہا ہوگا، اس روز اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، پھر ایک طویل مدت تک سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ حکم دے گا اے محمد سر کو اٹھاؤ، بات کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ تو وہ قیامت کا جو دن ہے، انصاف کا دن، بدلے کا دن، اعمال کی جزا کا دن، اس دن سے بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو رحمان و رحیم سے کوئی شخص یہ نہ سوچ لے کہ وہ تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا، ہم چاہے کچھ بھی کریں، نہیں، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ انصاف دلانے والا ہے، لہذا اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔